اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کے سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس سے میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لائک کیا اور میرا کمنٹس ہے، آپ کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اور ہمارا اگر بس چلے تو آپ کو 21 توپوں کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو خاص قسم کی سلامی دی جائے۔ اس وجہ سے آپ میرے شاگرد ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا یہ مشن ہے کہ شاگرد بنا کر ان کو تیار کروں، پھر وہ اپنے علاج خود کر سکیں۔ ہماری سوچ اس سے مضبوط ہوگی۔ بالکل یہی مشن ہے کہ لوگ اپنے علاج خود کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب آپ لوگ کے پاس جاتے ہیں بہت ساری بچیوں کے وہاں پر عزت محفوظ نہیں رہتی، بہت سارے لوگوں کا پیسہ محفوظ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ کیا با موکل چلکشی کے کچھ سال بعد اپنے تابع موکل جن کو ہم سے مارا یا جلا سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات پر غصہ آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو جلانا ہے یا ان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ نے ان کو تابع کیوں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سیکھیں نا، کیونکہ اصل شروع میں ہوتا ہے بھوت، جب چیزیں بعد میں گلے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو قتل کر لیں یا پھر اس کو مار دیں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کے خاندان کی جانیں اس کے اندر تباہ ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں اس کے اندر ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے ان کو مارنے کی کوئی کوشش نہ کریں، بس آپ ان کو پیار محبت سے رخصت کر دیں اور ان سے ایگریمنٹ وغیرہ ختم کر کے ان کو آزاد کر دیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی آپ نے اٹھ پٹکی کرنے کی کوشش کی تو بہت ساری چیزیں آپ کو لگ جائیں گی۔ با موکل عمل کی تعداد کچھ زیادہ یا کم ہو جائے تو 5-10 سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے اکثر سوالوں سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ شاید آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، معاف کرنا۔ چلہ میں آنے سے پہلے تمام سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بالکل میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور آپ کے کسی بھی سوال سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العزت کی پاک ذات نے علم دیا ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق مجھے دی ہے کہ میں آگے سے آپ کو جواب دیتا ہوں، اور آپ بالکل اپنے تمام سوال کلیئر کر کے پھر چلکشی کے اندر ہیں۔ کیونکہ جو استاد آپ کو سوال کا جواب بھی نہیں دیتا تو آگے آپ کی بات کیا کرے گا یا آپ کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ تو ایسے استاد سے دور رہیں اور بالکل آپ اس سے دور ہٹ جائیں۔ اور کوئی اور بھی آپ کے سوال ہوں تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا عامل مریض کے چیک اپ کے بعد فوراً علاج کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دن بعد؟ اب ہر عامل کے اپنے معاملات ہیں، کچھ فری بیٹھے ہوتے ہیں تو فوراً کر دیتے ہیں، کچھ مصروف ہوتے ہیں تو ٹائم لیتے ہیں، کچھ ڈرامے بازی کرنے کے لیے، اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے مریضوں کو بہت سارے گیڑے اور چکر لگواتے ہیں، بہت ساری چیزیں الجھا کے رکھتے ہیں۔ اس میں عاملین بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں، ایک دفعہ میرے دانت میں ایک پرابلم ہوا تو میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا اس کی فیلنگ ہوگی۔ آپ یقین کریں گے اس نے مجھے 4 یا پتہ نہیں 5 چکر لگوائے، اور میرا ایسا دماغ گھوما اینڈ پر جو میں نے اس کو سنائی۔ میں نے کہا بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں کتنا مصروف ہوں؟ پھر میں نے اس کو جب اپنا سسٹم بتایا تو پھر اس نے معذرت بھی کی۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ کتنا ٹائم نکال کے آتا ہے، پیٹرول لگا کے آتا ہے، اس کی کتنی مصروفیت ہے؟ تم ایسے کہتے ہو جی ایک دفعہ جی آؤ جی اس کی جی پیمائش کرنی ہے، پھر اس کے بعد جی وہ جی آپ پرسوں آنا، آج میں نے وہ بھول گیا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے معالجین بھی، بہت سارے ڈاکٹر بھی، بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، لوگوں کو چکر لگواتے ہیں عدالتوں کی طرح۔ اور کیا عامل با موکل چلکشی کے اپنے شاگردوں کو کر سکتے ہیں؟ بالکل با موکل چلکشی کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کر سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر وہ اس قابل ہے تو کرا سکتا ہے۔ حضرت مومنین بے شک گمان رکھیے سب چیک اپ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اچھا گمان رکھنے سے۔ یہ بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اچھی نیت سے کسی کے دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں، کیوں آپ کون ہوتے ہیں کسی کا دل کا حال معلوم کرنے والے؟ جب اللہ رب العزت کی پاک ذات نے پردے میں ایک سسٹم رکھا ہے تو آپ کو کس نے ضرورت دی ہے؟ بالکل نہیں کسی کا حال پوچھ سکتے، اور یہ حرکتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔
اگر اللہ رب العزت نے کچھ علم آپ کو عطا کیا ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، ورنہ اللہ رب العزت کی پاک ذات ایسے ایسے مسائل سے آپ کو گزارے گی کہ آپ کی پھر کانپیں ٹانگ جائیں گی، پھر بہت ساری چیزیں آپ کو الجھ جائیں گی۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات سے ڈرتے رہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا تو تب بھی ڈریں، نہیں ہے تو تب بھی خاموش رہیں، کیونکہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ 21 دن والے چلہ کشی کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں بہت سارے چلہ کشی 21 دن والے ہوتے ہیں، بہت سارے 41 دن والے جو چلہ کشی ہیں وہ بھی میں 21 دن کے اندر کرا دیتا ہوں مصروفیت کے بعد، یا پھر خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کرا دیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں حضرت؟ کیا تعویذ لکھنے کا بھی کوئی چلہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے یا استاد کی اجازت کافی ہوتی ہے؟ اور کتابوں کے تعویذات نقش کے بغیر بھی کوئی اور طریقہ ہوتا ہے تعویذ لکھنے کا؟ کچھ لوگ لکیریں کاغذ الٹی سیدھی لگا کر اس سے کام ہو جاتا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، امید ہے آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے دونوں آپشن ہیں۔ کچھ چلہ کشی ایسے ہوتے ہیں، کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں ان کا آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چلہ کشی کے اندر کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں ان کی آپ کو استاد کی اجازت ہی کافی ہوتی ہے، اس سے آپ کا کام چل جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ جو لکیریں لگا کے دے دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی اتنی مقبولیت ہوتی ہے، وہ صرف پاسورڈ کے طور پر اللہ رب العزت کی پاک ذات سے باتیں کرتے ہوئے لکیریں لگا کے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ حقیقت ہے اور اس طرح ہوتا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بندہ یا جو بندی تعویذ بناتے ہوئے لکیریں لگا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ شریعت کا پابند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس بندے کو کلمہ نماز نہیں آتے، اس کو آتا کچھ نہیں، وہ لکیریں مار کے دیتا، آپ کہتے ہیں جی بس یہ کام ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوتے، بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، امی ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ صرف لکیریں کھینچ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بس میرے پاس کچھ نہیں، میں نے لکیریں مار دے، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ ان پڑھ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک ان کی بہت زیادہ رسائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کا بھرم رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر کچھ جو طریقے اور ہیں تعویذ لکھنے کے، وہ بعض اوقات مریضوں کے جسم کے اوپر بھی لکھے جاتے ہیں۔ کچھ سفلی علم کے اندر اس طرح کے تعویذات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جادو کا علاج ختم کرنا ہے، جادو کو توڑ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے جسم کے اوپر وہ روئی سے یا خون سے یا سیاہی سے یہ تعویذ لکھے جاتے ہیں، ان کے مطابق ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جو نوری حضرات ہیں ان کے علاوہ ان کی نزدیک کوئی بھی چیزیں ٹھیک نہیں، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کے سطر کھول کے اس کی جسم کے اوپر آپ تعویذ لکھیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے بے غیرت قسم کے عامل ہوتے ہیں جو خاص طور پر سفلی علم کرتے ہیں، وہ خواتین کے کپڑے اتار کے بہت ساری ایسی جگہ پر جہاں پر شریعت کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دیتی، تو وہاں پر وہ تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری آپس کی گناہ کے جو معاملات ہیں نا، اس کے اندر لوگوں کو الجھانے کے لیے، ظاہر ہے آپ جب کسی خواتین کے کپڑے پہ عامل اتارتا ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں اس کی الٹ چل جاتی ہیں، وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کی بہت ساری چیزیں بلیک میلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے عاملین کے پاس بالکل نہ جائیں، اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے پاک کلام سے آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ اس سے تو کوئی بھی چلہ کشی نہیں کر سکتا، بہت امید تھی لیکن آپ نے امید توڑ دی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ میں خود لوگوں کو چلہ کشی کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے علاج خود کرنے بڑھ جائیں، تو آپ کو پتہ نہیں کیسے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسراف عامر کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر دعا ہے، دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی دعا پڑھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات تو نہیں ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا چہل کاف پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس کا چلہ بھی کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل کاف کو جو مطالعہ میں نے کیا ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے جن قابو کرنا، چلہ کشی کرنا، یہ میرے مطابق، بزرگوں کے مطابق ٹھیک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پاک ذات نے اللہ رب العزت سے خاص قسم کے ایک التجا کی، یہ وہ دعا ہے جس کے اندر 40 مرتبہ کاف آتے ہیں، جس کو چہل کاف کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی حد تک مانگا، آپ بھی وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے جستجو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اسی دعا کی وجہ سے آپ بیٹھ جائیں چلہ کشی کرنے کے لیے، جنات کو پکڑنے کے لیے، تو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ استاد جی، اگر کسی کو با موکل چلے میں میٹھی چیز زیادہ پسند نہ ہو تو وہ کیا کھائے؟ پہلی بات تو یہ ہے چلہ کشی کے اندر فروٹ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں کیا کہتے ہیں، جیسے آج کل امرود چل رہا ہے، سیب ہے، وہ کم میٹھے ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ جو چھولے ہوتے ہیں جو بغیر مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو نمک لگا ہوا بغیر کسی آگ کے لگا آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں اور کچا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر چلہ کشی جو بندہ بیٹھتا ہے نا وہ مجبوری سے بیٹھتا ہے یا پھر اس کو کیڑا ہوتا ہے. اب جب کیڑا ہے یہ چیزیں مطلب خمار کی طرف جاتے ہیں اور خمار کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں جنونی قسم کا. اب جب جنون ہوتا ہے تو پھر اس کے نزدیک میٹھی پھیکی کچھ ہوتی ہے وہ پھر برداشت کرتا ہے اور وہ گزارا کرتا ہے. استاد جی اگر کوئی شخص باموکل چلہ کشی کرنا چاہے اور اس کا کمر سیدھا نہ بیٹھ سکے تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ باموکل چلہ کشی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے اگر استاد اس کا مضبوط ہوگا، استاد اس کو گائیڈ کر دے گا. ہم بالکل کرا دیتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو بھی چلہ کشی کرا دیتے ہیں جن کے بازو ٹوٹے ہوتے ہیں یا ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے ان کو بھی کرا دیتے ہیں الحمدللہ. یہ سارا آپ کا کمال آپ کے استاد کا ہوتا ہے اور استاد مضبوط ہو تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات ہیں جواب مل گیا ہوگا. کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے پر خاص تو آپ کا اللہ پامان. السلام علیکم.